میرے ایک استاذ تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے. بیمار ہو گئے جوانی میں ہی, بچے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے, الرجی تھی ان کو, نزلہ کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی, اتنی لمبی بیماری چلی. اور اس تکلیف میں ہم جب بھی ان کی عیادت کرنے جاتے تھے تو ان کو اپنی بیماری کا زیادہ غم نہیں تھا, اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر میں مر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ کتنی اچھی سوچ ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں ابھی صحت مند ہو بھی گیا تو کل دوبارہ لیٹوں گا بستر پہ, ہمیشہ تھوڑی چلتا پھرتا رہوں گا. بھائی اگر میں ابھی بستر پہ لیٹ گیا ہوں اور اب اگر مجھے شفا مل بھی گئی تو کب تک کے لیے ملے گی؟ 10 سال, 15 سال, 20 سال, بالآخر دوبارہ لیٹنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ابا جا رہے ہیں, ابا آئی سی یو روم میں, لوگوں کی کالز آتی ہیں نا, مفتی صاحب دعا کریں ابا آئی سی یو روم میں ہیں, ابا کو آپریشن ہے, ڈاکٹر ہوش میں نہیں آ رہے ابا. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ابا کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا ہے, ابا کو کے گردے خراب ہو گئے ہیں, ابا کو جو ہے نا ہرنیا ہو گیا ہے. جب دوسروں کے اباؤں کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ, میں اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم بھی تو ابا ہیں, اگر نہیں ہیں تو بن جائیں گے کل. ایسا نہ ہو اس چکر میں ابا ہی نہ بنے آپ کہ یار اباؤں کے ساتھ ہوتا ہے میں باپ بنتا ہی نہیں. تو چچا کے ساتھ ہو جائے گا, آپ چچا ہو گئے کسی کے, ماموں ہو گئے کسی کے, ابا ہو گئے تو ذرا عزت کے ساتھ علاج ہو جائے گا, بچے عزت کے ساتھ کر لیں گے علاج. لیکن لیٹنا ہے کہ نہیں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے؟ کب تک چلتے پھرتے رہو گے, ناچتے بھاگتے رہو گے؟ بالآخر جنا ہسپتال میں, سول ہسپتال میں کبھی نہ کبھی جا کے لیٹنا ہے. ایک ہی صورت ہے, نہ لیٹنے والی کوئی ٹرک مار کے چلا جائے, آپ کو آن دا اسپاٹ مر جائیں, وہ اور خطرناک ہے. لیٹا ہوا آدمی کم از کم توبہ تو کر لیتا ہے تھوڑا سا. اب پتہ نہیں اللہ نہ کرے کوئی فلم دیکھ کے نکل رہے تھے اور ٹرک مارتا ہوا چلا گیا تو اور خطرناک موت ہے. اور آج کل یہ خطرناک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اب اللہ والوں کی آپ حالت دیکھیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, بیماری کا اتنا غم نہیں ہے. غم کس بات کا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کہہ رہے دعا کرو اللہ مغفرت کر دے. کیونکہ دیکھو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا. ان کی دل میں نہیں تھی اگر وہ حاصل ہو جائے تو ابھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے یار, بچ جائیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بچے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ایسا آدمی ڈپریشن کا مریض بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کو پتا ہے کہ اس غم میں اور تکلیف میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بعض بزرگوں پر یہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے, تکلیف میں گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو ایسا غلبہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے. ایسا غلبہ بھی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو, یعنی اہل ایمان کو, جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے. تو جب انسان مقصد ہی آخرت کو بنا لے گا تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے سالگرہ کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں پڑے گا. وہ ایسے ہی خوش ہوگا. ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے, زندگی سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی اس کو. ہوگی محبت اعتدال سے. زندہ رہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, مگر اعتدال سے ہو تو اچھا ہے. اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی آپ کو مریض بنا دے گا. کسی سے بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا بیوی کے علاوہ تو پریشان ہی ہوتا ہے آدمی. بھائی عشق معاشقہ ہو گیا اور وہ چیز مل نہیں رہی تو پریشان ہوتے ہیں نا لوگ, کھمبے سے چپک رہے ہیں. بھائی نارمل رہتے تو یہ نوبت نہ آتی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یہ عشق زندگی سے بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو, بلکہ اکثریت کو زندگی سے بھی عشق ہو جاتا ہے. اگر زندگی سے آپ کو عشق ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ یہ محبوبہ بالآخر آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے. اس سے جو بے سکونی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے زندگی سے محبت کرو مگر عشق نہ کرو. ایک اعتدال سے محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے. اللہ زندہ رہنے کا شوق ہے, مر گئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟
نہیں تو آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, آپ کو کسی نے بتایا کہ 18 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے, منزل آپ کی لاہور ہے 18 گھنٹے میں, لیکن درمیان میں حیدرآباد سے اتار کے آپ کو جہاز میں بٹھا کے 2 گھنٹے میں پہنچا دیا. آپ کہو گے چلو یار جو 18 گھنٹے کا سفر تھا وہ 1-2 گھنٹے میں ہو گیا. تو 60 سال میں جانا تھا اللہ کے پاس, 70 سال میں جانا تھا, اللہ نے کیا کہ 35 میں ہی چلو. چلو بھائی جب جانا وہی ہے ذرا جلدی چلے گئے, کیا خیال ہے؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں.